بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ رات نماز تراویح کے اندر چھٹی تراویح ادا کی گئی اور اس میں مکمل سورۃ الانعام کی تلاوت کی گئی جو تقریباً سوا پارہ پر مشتمل ہے۔ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الانعام، وجہ تسمیہ، انعام مویشیوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں مویشیوں کا ذکر ہے اس لیے اس پوری صورت کا نام ہی سورۃ الانعام رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء علیہم السلام کی رسالت، قیامت اور قدرت باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے غلط عقائد و نظریات کی بھی تردید کی گئی ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ کفار کا وتیرہ ہی یہ ہے کہ پیغمبروں کا مذاق اڑانے والے ہیں اور انہیں جادوگر بتاتے ہیں، لیکن اللہ کا دین ان پر مسلط ہو کر رہے گا۔ جھٹلانے والوں کا انجام برا ہے۔ اللہ اور بناوٹی خداؤں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں، جبکہ غیر اللہ اپنے پجاریوں کو رزق دینے کے بجائے ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کی روح گردانی پر پریشان نہ ہوں بلکہ صبر کریں، اللہ کی مدد ضرور آپ کو پہنچے گی۔ ارشاد باری ہے کہ کسی کے اعمال کی جواب دہی دوسرے پر نہیں ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ کافروں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، اللہ جس دن حشر برپا فرمائے گا۔ اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی، وہ دانا اور باخبر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں، خزانے ہیں۔ اس صورت میں عذاب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، عذاب سماوی، جیسے طوفان، کڑک بجلی کا گرنا، پتھروں کی بارش۔ نمبر 2، عذاب ارضی، جیسے سیلاب اور زلزلے۔ نمبر 3، فرقہ بازی۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرک سے بیزاری کے واقعات اور ان کے معرفت الہی حاصل کرنے کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ کئی آیات میں امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور آپ علیہ السلام کے والد اور قوم کی بت پرستی کی تردید کا ذکر ہے۔ والد بت بناتے ہیں اور بیٹا دین کی دعوت دے رہا ہے۔ باپ مشرک بناتا ہے اور بیٹا توحیدی بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی، آپ اور آپ کی قوم دونوں گمراہی پر ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، خود کو اور قوم کو کفر سے بچائیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا اور ان کی ستارہ پرستی کی تردید فرمائی۔ اسی صورت میں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے کہ رنگ اور خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے،
ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا، لیکن جوں جوں وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا اور غور و فکر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ ارشاد ہے کہ جھوٹے معبودوں کو ان کے پجاریوں کے سامنے گالی نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جواباً اللہ سے گستاخی کرنے لگیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو، کیونکہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو، گناہ گاروں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو نہ چاہے کہ کسی کو اس کا علم ہو۔ اس صورت میں وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں، جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کرنا، بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچنا، کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا، یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، صرف صراط مستقیم پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم اور رحیم ہے کہ انسان جب نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تو نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک گناہ کر نہ لے، اگر وہ گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ سورۃ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ اس لیے انسان کا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، الغرض، ہر چیز اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے استعمال ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔